نہیں تایا ابو، اس بار کوئی بہانہ نہیں۔ آپ کی مصروفیت تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، لیکن اس بار ہم ضرور گھومنے جا رہے ہیں، حسن نے منہ پھلا کر کہا، اور باقی سب نے بھی اس بات کی تائید کی۔ اچھا، اگلی بار ضرور چلیں گے۔ اسرار صاحب بچوں سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس بار یہاں دال نہیں گلتی نظر آ رہی تھی۔ ہر بار بچے ضد لگاتے کہ ہمیں ویکیشن میں کاگان، ناران، مری، اسلام آباد لے جائیں، لیکن اسرار صاحب اپنی مصروفیت کا بہانہ بنا کر نیکسٹ ایئر کے لیے وعدہ کر لیتے تھے۔ لیکن اس بار بچوں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس بار جانا ضرور ہے۔ اس لیے وہ سب اسرار صاحب کے گرد گھیرا ڈال کر بیٹھے تھے اور وہ انہیں بہلانے پھسلانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ ابو پلیز اس بار لے ہی جائیں، ہمیں نیکسٹ ایئر تو میں نے بھی ادھر نہیں ہونا، یونی میں ASA لیکچرار چلے جانا ہے، تو اب میں مل کر ساری فیملی کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ زلش بھی بول پڑی اور ساری بیگمات بھی اس بار چپ نہیں رہی۔ جی اسرار بھائی، زلش ٹھیک کہہ رہی ہیں، اگلی بار جانے کون یہاں ہو کون نہ ہو، اس بار لے جائیں۔ ہمیں اسرار صاحب نے اپنی بیگم کی طرف دیکھا تو وہ بھی جاننے کے لیے بے چین نظر آئی۔ مجبوراً ہاں کرنی پڑی، اور وہ سب بچوں کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ سب تیاریوں میں لگ گئے، کیونکہ کافی عرصے بعد وہ ایسے اکٹھے کہیں گھومنے جا رہے تھے۔ ارے آج تو بڑے خوش نظر آ رہے ہو، راشد نے فیضان کو پیکنگ کرتے دیکھا تو ادھر ہی آ گیا۔ ہاں یار، بہت خوش ہوں، کتنے دنوں بعد اسلام آباد جا رہا ہوں، امی اور ابو کی بہت یاد آتی ہے، اور سوزانہ اور روزینہ کی شرارتیں بھی روز یاد کرتا ہوں، بس آج ان کے پاس ہواؤں میں اڑ کر پہنچ جاؤں۔ فیضان نے ایکسرسائز ہو کر کہا۔ وہ پورے 2 سال بعد اسلام آباد جا رہا تھا، اس لیے بہت خوش تھا۔ اس نے اپنا کچھ ضروری سامان رکھ لیا، شام کی اس کی فلائٹ تھی، اس لیے وہ جلدی نکل گیا۔ گھر پہنچتے ہی اسے اپنی ساری آسائشیں یاد آنے لگیں، جن کو اب وہ تقریباً چھوڑ چکا تھا۔ اب تو اپنا سارا کام خود کرنے کا عادی تھا۔ وہ زینب بیگم تو خوشی سے پاگل ہو رہی تھی کہ ان کا بیٹا ان کے سامنے تھا۔ بالکل اس کی مشابہت اپنے نانا کی طرح تھی، جو اس کو دیکھ لیتی تھی تو لگتا تھا کہ اپنے والد صاحب کو دیکھ رہی ہیں۔ آج سارا کھانا فیضان کی پسند سے بنا ہوا تھا، اور روزینہ بھی بار بار اپنے بھائی کے ارد گرد چکر لگا رہی تھی۔ فیملی زیادہ تھی، اس لیے 4 گاڑیاں لے جانے کا پروگرام بنا۔ ایک گاڑی میں اسرار صاحب، ان کی بیگم سعدیہ، ساتھ میں اقرار صاحب اور ان کی بیگم رقیہ، اور دوسری گاڑی میں شبیر صاحب اور ان کی بیگم شازیہ، اور مختار صاحب اور ان کی بیگم فوزیہ، اور ساتھ میں سیف۔ اب باقی سارے بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس کے ساتھ بیٹھیں۔ وشال کو آگے بیٹھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے وہ گاڑی میں آگے بیٹھ جاتی ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ کس نے ڈرائیو کرنی ہے۔ جب ولید کو دیکھتی ہے کہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کر بیٹھا جاتا ہے تو وہ نکلنے لگتی ہے۔ جب ولید اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کدھر جا رہی ہو تو تم؟ ولید نے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، میری مرضی، جدھر بھی جاؤں، آپ کو کیا؟ اشال نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ مجھے بہت کچھ ہے، ولید نے اپنی پکڑ مزید مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ اور ویسے بھی یہ گاڑی آپ کی تو نہیں ہے، اس کو تو اسد نے ڈرائیو کرنا تھا۔ آپ اپنی گاڑی میں جاؤ، اشال نے غصے سے دانت پساتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ میری گاڑی نہیں ہے، لیکن تمہیں جہاں آگے بیٹھے دیکھ کر میں ادھر آ گیا اور وہ گاڑی اسد کو دے دی۔ ولید نے اس کو اپنے قریب کر کے سرگوشی کی۔ دور ہوں مجھ سے، اشال نے ولید کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں نہیں ہونے دور کیا کر لو گی، ولید نے بھی ڈٹائی سے کہا۔ اتنے میں پچھلا دروازہ کھلا اور زلش، زمن اور سمن آ کر بیٹھ گئی۔ ولید نے جلدی سے ہاتھ چھوڑ دیا اشال کا، لیکن اب اشال وہاں سے نکل نہیں سکتی تھی، کیونکہ ایک تو ولید نے پوری گاڑی لاک کر دی تھی، دوسری گاڑی فل تھی، اس کے وہاں بھی جگہ نہیں تھی، کیونکہ وہاں اسد اور عبد اگلی سیٹ پر، رابل، علی اور ایک ملازمہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ سفر شروع ہو چکا تھا۔ اسرار صاحب نے سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی ریس نہیں لگائے گا، اس لیے سب نے گاڑی اپنی نارمل سپیڈ میں چلا رہے تھے۔ بچے اپنی گاڑیوں میں انجوائے کر رہے تھے۔ ولید بار بار اشال کو دیکھ رہا تھا، جو شیشے والی سائڈ پر منہ کر کے بیٹھی تھی۔ بچے اپنی گاڑی میں انجوائے کر رہے تھے۔ ولید بار بار اشال کو دیکھ رہا تھا، جو شیشے والی سائڈ پر منہ کر کے بیٹھی تھی، اور ایک نظر بھی ولید پر نہیں ڈال رہی تھی۔ سب سے پہلے ان کا پروگرام اسلام آباد جانے کا تھا، اس لیے اب وہ اسلام آباد پہنچ چکے تھے۔ وہاں انہوں نے کھانا کھایا، اور اب بڑے تو اپنے روزمرہ میں روم میں ریسٹ کر رہے تھے، لیکن بچوں کو کہاں آرام آتا تھا، اس لیے وہ شاپنگ کرنے نکل آئے۔ واہ، یہ شرٹ کتنی پیاری ہے! زرلش کی پنک کلر کی شرٹ پر نظر پڑی تو اسے اٹھا کر دیکھنے لگی۔ دیکھیے یہ کتنے کی ہے؟ زرلش نے سیلز مین سے پوچھا۔ جی یہ سیل ہو چکی ہے اور یہ آخری پیس تھا، سیل مین نے جواب دیا۔ کس نے خریدی ہے؟ یہ میں
ان سے خرید لیتی ہوں۔ زرلش کو وہ شرٹ اتنی پسند آئی تھی کہ اب وہ اس کو کسی بھی قیمت پر خریدنا چاہتی تھی۔ اتنے میں فیضان بل بنوا کر واپس آ چکا تھا۔ ان صاحب نے یہ خریدی ہے، سیلز مین نے اشارہ سے کہا۔ سنیے، زرلش نے فیضان کو پکارا۔ جی فرمائیے، فیضان نے بہت ہی مؤدب طریقے سے جواب دیا۔ یہ شرٹ مجھے پسند ہے، پلیز آپ مجھ سے یہ پیسے لے کر یہ مجھے دے دیں۔ زرلش نے بہت معصومیت سے کہا، نہیں جی، یہ شرٹ میں نے اپنی بہن کے لیے پسند کی ہے، تو یہ اب میں ہی لے کر جاؤں گی۔ فیضان شرٹ اٹھاتے ہوئے کہا، لیکن یہ آپ کی بہن کی چوائس تو نہیں ہے، وہ تو گھر میں ہی ہے، تو آپ اس کے لیے کوئی بھی اور شرٹ لے لینا، بٹ میں تو یہ پسند کر چکی ہوں اپنے لیے، تو یہ مجھے دے دیں۔ زرلش نے ایک ہی سانس میں بات مکمل کی اور ایک ہاتھ سے شرٹ پکڑنے کی کوشش کی۔ نہیں، کھا دیا ہے میں نے تو مطلب نہیں ہے۔ فیضان کو اس پاگل سی لڑکی پر غصہ آ رہا تھا جو اس سے شرٹ چھیننے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ یہ شرٹ مجھے لینی ہے تو لینی ہے۔ زرلش بھی ضد پہ اتر آئی اور شرٹ کو کھینچنے کی کوشش کرنے لگی۔ فیضان بھی شرٹ اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اسی کھینچنے میں ہی شرٹ کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایک ٹکڑا زرلش کے ہاتھ میں تھا اور ایک فیضان کے ہاتھ میں، اور دونوں حیران کھڑے اپنے اپنے ہاتھوں میں شرٹ کے ٹکڑے دیکھ رہے تھے۔ یہ لیں، آپ ہی رکھ لیں، کتنا لو کوالٹی کا مٹیریل ہے۔ زرلش اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا شرٹ کا ٹکڑا فیضان کے ہاتھ میں زبردستی پکڑاتے ہوئے کہا اور منہ موڑ کر کے چلتی بنی۔ اب فیضان ایک طرف اس جاتی ہوئی پاگل لڑکی کو دیکھ رہا تھا اور دوسری طرف اپنے ہاتھوں میں پکڑی پھٹی شرٹ دیکھ رہا تھا۔ بالکل مینرس نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں اتنے پینڈو لوگوں کو یہاں لے کر کون آتا ہے۔ فیضان اپنے منہ میں ہی بڑبڑا رہا تھا اور بل بھی اب اسے ہی پے کرنا تھا۔ اس نے بل پے کیا اور ایک شرٹ روزینہ کے لیے پسند کی اور لے کر چلتا بنا۔